खान साहब के जेल से बाहर आने का कब तक चांस है? हतमी फैसला मेरे अल्लाह का है, बट फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हो जाना चाहिए। अगर ना हुआ तो ये बाकी दोनों पार्टियों के लिए बहुत बुरा है। नून लीग के लिए इस वक्त सिर्फ 2 चीजें उनके काम हो गई। चीखे मारने वाली औरतें हमें मिल गई हैं, मरियम ली और मरियम औरंगजेब। हमजा, मरियम बच्चों में, और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, 4। बट इसमें 8 तलवारें हैं और वो इनके इर्द गिर्द हैं। हमजा इस वक्त एक वो बंदा है जो बहुत खामोशी से पीछे से खेल रहा है। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी, इनके पीछे से एक और पर्सनालिटी इमर्ज करेगी जो मुझे आसफा नज़र आ रही है। 2-3 वजारतें मिल जाएंगी। जितनी ये 4 हैं और समझ रहे हैं कि इनको जिस तरह की जीत होगी वो जीत भी ये नहीं देख पाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुबैर अमान। मेरे साथ लाला रुख साहिबा मौजूद हैं। लाला रुख साहिबा इनके मुतालिक कहा जाता है कि ये जिन्नात से बातें भी करती हैं, पामिस्ट भी हैं, साइकिक रीडर भी हैं, टैरो कार्ड भी ये पढ़ती हैं। तो मैंने इनसे टाइम लिया है। अभी चूँकि ये साल ख़त्म होने वाला है, नया साल आने वाला है, तो ये जो नया साल है ये सियासी जमातों के लिए कौन-सी ऐसी सियासी जमात है जिसके लिए ये अच्छा साबित होगा? फिर इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या वो जेल से बाहर आएँगे? क्या वो दोबारा से वज़ीर-ए-आज़म बन पाएँगे? जो दीगर जमातें हैं, उनमें से किसके आगे आने के चांसेज़ हैं? तो लाला रुख साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। ये सारे टैरो कार्ड्स हैं? जी ज़ुबैर। देखिए ज़ुबैर, दुनिया में याद रखिएगा हर चीज़ जो है ना वो नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी दोनों रखती है। अगर दोनों एनर्जीज़ नहीं होंगी तो वो चीज़ किसी काबिल नहीं होगी। इसी तरह टैरो कार्ड रीडिंग्स भी जो होती है ना, आप इसी चीज़ को बुराई के लिए भी यूज़ कर सकते हो और अच्छाई के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये हमारे ऊपर होता है कि हम किसी चीज़ को, छुरी है ना, उसको आप फ्रूट काट के, सेब काट के भी खा सकते हैं और आप किसी को उससे मार भी सकते हैं। इसी तरह बहुत सी चीज़ें, दवाइयाँ जिनमें ज़हर इस्तेमाल होता है, लेकिन वो अमर भी बन जाता है जब वो किसी चीज़ के साथ यूज़ होता है। आपको पता है आपके हर खाने में थोड़ा-सा ज़हर अल्लाह ने रखा हुआ है और वो आपका जो है ना डिपॉज़िट हो जाता है, आपकी एक बॉडी का एक हिस्सा है जिसके अंदर। इसी तरह टैरो कार्ड्स जो होते हैं ये आपका फ्यूचर भी बता सकते हैं, पास्ट भी बता सकते हैं और ये आपके लिए जो है ना आपको वो छुपी हुई बात उनकी तरफ इशारा दे सकते हैं। एग्ज़ैक्ट साइंस नहीं है ये इशारों की साइंस है। उसको बताना और उसकी तरफ लेके जाना कार्ड रीडर का काम है, ठीक है? इस वक़्त बहुत सारे लोग हैं जो कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक जानना चाह रहे हैं। उनकी नज़रें खान साहब के फ्यूचर के ऊपर हैं कि क्या वो जेल से बाहर आएँगे? क्या वो फिर से वज़ीर-ए-आज़म बन पाएँगे? अभी चूँकि इलेक्शन का माहौल भी बन चुका है, इलेक्शन होने भी जा रहा है। तो पहले मेरा ख़्याल है कि हम खान साहब का ही कार्ड निकालते हैं। अच्छा, आज मैं जो है ना, मैं अभी रिसेंटली मिली हूँ एक शख्स से, मैं आज उसका स्टाइल यूज़ करती हूँ, ठीक है? और उन्होंने बड़ा खूबसूरती से किया था, मैं चाह रही हूँ कि हम भी ऐसे करें, ठीक है? तो उन्होंने ऐसा किया था, 1, 2, 3, ठीक है? वाह! माशाअल्लाह! सो पहला कार्ड उनका निकला है द टावर। टावर हमेशा ऊँचाई पे होता है, ठीक है? ऊपर जब आप ऊँचाई पे पहुँच जाते हैं, शोहरत की। अच्छा, आप एक बात बताएँ ज़ुबैर, आप इमरान खान का क्यों पूछ रहे हैं? इस मुल्क क्योंकि में बहुत से लोग हैं। इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ कि लोगों का सबसे जो मेन सवाल वो यही है कि खान साहब चूँकि मकबूल पार्टी के मकबूल तरीन लीडर हैं, लोग उनके मुतल्लिक पूछना चाह रहे हैं, उन्हीं के मुतल्लिक जानना चाह रहे हैं। सो इंशाल्लाह वो शोहरत पर हैं। एस ऑफ वांड्स, एस का मतलब होता है इक्का, इक्का होता है जीत का। किससे आप जीतते हैं? नंबर 1, पहले आए। सबसे ज़्यादा कन्विंसिंग हमारे मुल्क में इस वक़्त एक बंदा है जो कि हमारी तमाम तकदीरों को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, इस मुल्क को सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, ठीक है? और उसके पास 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, यानी उसके पास ऐसे लोग हैं, 6 लोग या 6 चीज़ें जो उसकी ताकत है, जो कि उसको उस तरफ लेके जाने में मदद करेंगी इंशाल्लाह, ठीक है? मतलब ये जो आपने 3 टैरो कार्ड्स निकाले हैं, इनके मुताबिक अब उन रोशन इम्कानात हैं उनके। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। एक मेरे पास और डेक है नया, मैं देखती हूँ एनर्जी का। उनकी एनर्जी भी पढ़ते हैं कि इस वक़्त इमरान खान की एनर्जी क्या है। बिल्कुल, ये आप बड़ी अच्छी चीज़ बताने जा रही हैं क्योंकि लोग कहते हैं कि जेल के अंदर अच्छों-अच्छों की जो एनर्जी है, उसका लेवल डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है, बिल्कुल। लेकिन आपको मैं बताऊँ, ये पहला लीडर है, मैंने तो इतने-इतने लोगों को देखा मैंने इतने लीडर्स को देखा है जो जेल गए हैं। मैंने कभी किसी के मुँह से ये लफ्ज़ नहीं सुने कि जी मुझे इबादत का टाइम मिला है।
اس لیے میں اپنے خان کے ساتھ ہوں، اس کا ساتھ دوں گی اور اس کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں کہ اللہ ہمیں ایسے لیڈر دے، اللہ ہمیں ایسی وہ دے، کیا کہتے ہیں، لیڈرشپ دے جو کہ ہمیں رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جائے، رائٹ تو یہ ہوتا ہے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ عمران خان کی انرجی کیا کہہ رہی ہے. دا گارڈن اینڈ دا گیٹ، وہ ان کو بہت پر امید ہے، اور اس پر امیدی کے پیچھے ایک بہت بڑا راز ہے. ٹھیک ہے، وہ دروازے جو وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے لیے بند ہو گئے ہیں، تمام انشاءاللہ کھل جائیں گے. کس طرح سے؟ جو جو لوگ ان سے الگ ہوئے ہیں اور پارٹیاں بھی بنا لی ہیں اور بول بھی رہے ہیں، میں نے یہ پہلے بھی کہا تھا، 6 مہینے پہلے بھی کہا تھا جب یہ بات شروع ہوئی تھی، 4-5 مہینے پہلے جب ان کو اریسٹ کیا تھا، وہ تمام لوگ واپس آ جائیں گے اور ان کو جوائن کر لیں. خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کا کب تک چانس ہے؟ حتمی فیصلہ میرے اللہ کا ہے، بٹ فرسٹ ویک آف جنوری ہو جانا چاہیے. اگر نہ ہوا تو یہ باقی دونوں پارٹیوں کے لیے بہت برا ہے، بہت. نیکسٹ منتھ میں آ جائیں گے. جنوری انشاءاللہ. یہ انہوں نے پریڈکشن کی ہے کہ اس سے پہلے بھی یہ پریڈکشن مختلف قسم کی ہماری ویڈیوز میں کر چکی ہیں، جن میں سے آدھی سے زیادہ بالکل صحیح ثابت ہوئی ہیں. تو ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری کے پہلے ہفتے میں عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے. اچھا، خان صاحب کا تو ہم نے آپ سے سارا پوچھ لیا. اب آتے ہیں دو اور بھی پارٹیاں. تو آپ یہ بات سن کے مسکرائی ہیں. ابھی نواز شریف صاحب یا پھر مریم صاحبہ یا پھر شہباز شریف صاحب یا پھر حمزہ شہباز شریف صاحب، کیا ان کے کیا چانسز ہیں، کیا لگ رہا ہے؟ پہلا نکلا ہے 2 آف پینٹیکلز. پینٹیکلز جیسے کہ میں نے عمران خان کے کارڈ میں بتایا تھا، یہ دنیا کی طاقتیں ہیں، یعنی ارتھ، واٹر، فائر، ایسی چیزیں. نون لیگ کے لیے اس وقت صرف 2 چیزیں ان کے قابو میں ہیں. ٹھیک ہے، یا تو وہ اپنے پیسے سے لوگوں کو خرید سکتے ہیں، یا وہ اس وقت جو ان کو حکومتی سارا کچھ ملا ہوا ہے، کمنگ آن ٹی وی، پروٹوکالز، ٹرانسپورٹ جو وہ گورنمنٹ کی یوز کر رہے ہیں، یہ 2 چیزیں ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں اور ان کو کچھ بھی سپورٹ نہیں کر. اب یہ اگلا جو نکلا ہے، یہ 8 آف سوارڈز نکلا ہے. اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں صرف 4 لوگ ہیں جو ہم نے نام لیے، رائٹ؟ حمزہ، مریم بچوں میں، اور شہباز شریف اور نواز شریف، 4. بٹ اس میں 8 تلواریں ہیں اور وہ ان کے ارد گرد ہیں. بات یہ ہے کہ جب بھی پاور کی لڑائی ہوتی ہے تو اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن کی بڑی بڑی امیدیں ہوتی ہیں ان سے، اور یہ جو ہے نا کیا کریں گے، کوئی غلطیاں ان سے ایسی ہوں گی کہ جن لوگوں کو ان کو اس وقت آگے کرنا چاہیے یہ ان کو اگنور کریں گے، جو ان کے لیے مصیبت بن جائے گی. بات سمجھ آئی؟ اپنی ہی پارٹی کے جو ان کے کچھ لوگ ہوں گے جو وہ انہیں اگنور کریں گے. ہاں جی. آخری کارڈ جو نکلا ہے وہ ہرمٹ ہے. دا ہرمٹ جو ہوتا ہے وہ ایک چھپا ہوا ہوتا ہے، وہ ہمیشہ جا کے پہاڑوں میں، جنگلوں میں کہیں چھپ کے بیٹھتا ہے، کبھی بھی اپنے کو ظاہر نہیں کرتا. یہ نہ ظاہر کرنے والی ایک فورس. اب ان کے اندر ہرمٹ تو کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے تو دیکھا یہ تینوں آ رہے ہیں، مگر ہم نے ایک شخص ہے ان چاروں کے اندر جو بہت کم ٹی وی پہ آتا ہے اور اسپیچیں کرتا ہے. نام بتاؤ. کیپٹن صفدر صاحب تو نہیں ہے؟ چاروں میں نے کہا نواز شریف، شہباز شریف، مریم اور حمزہ. حمزہ جو ہے وہ ہرمٹ ہے. حمزہ اس وقت ایک وہ بندہ ہے جو بہت خاموشی سے پیچھے سے کھیل رہا ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. ایک بات یاد رکھو، پالیٹکس میں کوئی بھی صاف ستھرا نہیں، پالیٹکس میں کوئی بھی اچھا نہیں ہے، پالیٹکس میں کوئی بھی تمہارے میرے لیے کام نہیں کر رہا ہے. کم از کم اس ٹائپ آف پالیٹکس میں جو اچھا کام کر رہا ہوتا ہے وہ اندر بیٹھا ہوا بیچارہ. جاتے جاتے بلاول صاحب کا اگر میں نہ پوچھوں گا تو یہ بڑی زیادتی ہوگی. پورے پیپلز پارٹی کا پوچھیں گے، چلے ان کی انرجی بھی نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، نون لیگ کی انرجی ہے، یہ ایک پوری پارٹی کی انرجی میں نکال رہی ہے، یہ کسی شخص کی نہیں ہے. دا تھنکنگ وومن. اچھا، دا تھنکنگ وومن ہوتی ہے سوچ بچار کرنے والی عورت. اب آپ نے ان میں دیکھا ہے کہ چیخے مارنے والی عورت تو ہمیں مل گئی ہے، مریم بھی، اور مریم اور حسین. کیا ان کے درمیان کوئی ایک ایسی عورت ہے جو سوچ سمجھ کے کوئی کام کر رہی ہے، یا ان کو گائیڈ کر رہی ہے، یا ان کو سمجھا رہی ہے؟
یا ان کو بتا رہی ہے؟ کیونکہ شہباز شریف کی بھی جو بیوی ہے وہ بھی ہم نے کبھی پبلک میں نہیں آتے دیکھی، نواز شریف نے تو پھر شادی ہی نہیں کی. سو وہ کون عورت ہے جو ان کے درمیان ایک ایسی عورت ہے جو کہ ان کو عقل کی، ان کی پارٹی میں ہے یا ان کے گھروں میں ہے، ان کو عقل کی بات بتا رہی ہے لیکن یہ سنتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو چاہیے کہ اس کی بات سنیں، وہ ان کو پراپرلی گائیڈ کرے. ٹھیک ہے، تو دے لوزنگ دیئر انرجی اگر یہ نہ سنیں گے. چلو اب نکالتے ہیں ہم پیپلز پارٹی، تاکہ ظاہری بات ہے وہ بھی ایک بڑی پارٹی ہے. ٹھیک ہے، limited themselves to sindh. اور سب سے بڑی بات ہے، میں 18 سال کراچی رہی ہوں، میں نے تو دیکھا ہے، بلکہ میں تو یہ نہیں کہوں گی، میں پرسنلی آصف زرداری کو جانتی ہوں، مگر میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ لوگ کوئی خاص اپنے علاقوں میں بھی کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں آپ نے یہاں ساؤتھ پنجاب کا دیکھا کتنا مسئلہ ہے. اوکے ان کا پہلا تو نکلا ہے دا اسٹار، جو بہت اچھا ہوتا ہے اگر سیدھا ہوتا. یہ نکلا ہے الٹا. الٹے کا مطلب ہوتا ہے کہ ایوری تھنگ چینجز. ٹھیک ہے، اوپر چڑھتا ہوا ستارہ گردش میں کھا کے نیچے آ جائے گا. بات یہ ہے کہ جیسا میں نے ابھی بول رہی تھی جب میں یہ کر رہی تھی، ان کے کال اور فیل میں کچھ بھی نہیں ہے. آصف زرداری نے اپنے علاقے میں یا بلاول نے اپنے علاقے میں کوئی کالج، اسکول، یونیورسٹی، ہاسپٹل، ابھی وہ گیا ہوا تھا، کوئی فیئر تھا، یوتھ فیئر تھا، یوتھ کو ہم دیں گے، کوئی پیسے دیں گے تھوڑے سے، وہ یہ کر لیں گے، اسٹائپنڈز دیں گے، ایک آئی ٹی ولیج بنائیں گے، یہ کریں گے. بھائی پہلے کالج اسکول تو بناؤ، پھر آگے کی سوچو نا. کالج میں تو تب جائیں گے جب اسکول تو بنیں گے نا. اسکول کہاں ہے، ہاسپٹل کہاں ہے؟ بیسک اس کے لیے ساروں کو کراچی آنا پڑتا ہے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑا ایک وہ ہے، المیہ ہے. دوسرا نکلا ان کا ڈیتھ. اب ڈیتھ ہوتی ہے موت، مگر موت ایک شروعات بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جب انسان مرتا ہے یا کوئی چیز مرتی ہے تو پھر کوئی نئی چیز پیدا ہوتی ہے. اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں کوئی نئی، یہ جو منہ پہ اس وقت ہمارے آ رہے ہیں بلاول بھٹو اور آصف زرداری، ان کے پیچھے سے ایک اور پرسنالٹی ایمرج کرے گی جو مجھے آصفہ نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ایز دا نیکسٹ کینڈیڈیٹ فار دس پارٹی، جو کہ اس کو موت کے منہ سے نکال کر زندگی کی طرف لائے گی. شی ہیز فریش بلڈ، شی از لائک بے نظیر، شی ہیز دا کرزما. پیج آف وانڈس، ان کو ملیں گے کچھ نہ کچھ جب الیکشن ہوں گے. 2-3 وزارتیں مل جائیں گی. جتنی یہ چاہ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ان کو جس طرح کی جیت ہوگی، وہ جیت بھی یہ نہیں دیکھ پائیں گے، اور یہ وزارتیں ان کو 2-4 مل جائیں گی اور بس یہ ویسے ہی بیٹھے رہیں گے. تو یہ تھی جی لالا رخ صاحبہ جن کی آپ نے باتیں سنی ہیں. ہم ان سے پہلے بہت ساری پریڈکشنز کروا چکی ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آدھی سے زیادہ درست ثابت ہوئی ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس مرتبہ جو انہوں نے باتیں کی ہیں ان میں سے کیا صحیح ثابت ہوتا ہے اور کیا غلط ثابت ہوتا ہے. حکمران کوئی بھی آئے، ہمارے ملک کا سربراہ کوئی بھی بنے، اللہ کرے وہ بنے جو کہ اس ملک کے لیے اچھا، سچا، پکا اور خیر خواہ ثابت ہو. تو اللہ پاک آپ کے ہمارے ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. اللہ حافظ.